یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آقائے نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا بے شمار رحمتوں اور فضیلتوں کا موجب ہے۔ اس سلسلے میں علماء کرام نے متعدد کتابیں تحریر فرمائی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ فضائل درود شریف آپ حضرات کے سامنے کچھ پیش کر دوں احادیث کی روشنی میں۔ 2-3 احادیث درود شریف کی فضیلت کے اوپر آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، اس کو آپ سنیں اور پھر اپنے اندر غور کریں اور جھانکیں اپنے گریبانوں میں کہ ہم لوگ کتنا درود پڑھتے ہیں اللہ کے نبی پر۔ دیکھیے، ایک حدیث پاک کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہوں کو معاف کرے گا اور اس کے 10 درجوں کو بلند کرے گا۔ اب آپ جان سکتے ہیں کہ ایمان والوں میں کون شخص ایسا ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کے گناہ معاف ہوں، اس کے درجے بلند ہوں اور اسی طرح اس کی نیکیوں کے اندر اضافہ ہو، اس کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ کون نہیں چاہتا؟ ہر شخص چاہتا ہے، ہر ایمان والا مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمتیں بھی میرے اوپر نازل ہوں اور اللہ میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، میرے درجوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بلند فرما دے۔ تو اس لیے ایسے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو کثرت کے ساتھ، جو بہت زیادہ میرے اوپر درود پڑھتے ہوں گے۔ قیامت میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نزدیک سب سے زیادہ قریب اور نزدیک وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر دنیا کے اندر درود پڑھتے ہوں گے۔ آج ہم غور کریں کہ ہم کتنے درود پڑھتے ہیں اللہ کے نبی پر۔ آج ہمارے مسلمان بوڑھے، نوجوان، عورتیں، بچے، بچیاں پورا دن موبائل دیکھنے میں گزار دیتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کے پاس گانے سننے کا وقت ہے، ہمارے نوجوانوں کے پاس، ہماری بہن بیٹیوں کے پاس چغلیاں کرنے کا، ایک دوسرے کی برائیاں کرنے کا خوب وقت ہے۔ نہ تلاوت کا وقت ہے، نہ نفلیں پڑھنے کا وقت ہے، نہ نمازیں پڑھنے کا وقت ہے، نہ تسبیحات کے پڑھنے کا وقت ہے، اور اسی طریقے سے نہ ہی ان کے پاس اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھنے کا وقت ہے۔ میرے بھائی، اگر ہم اللہ کے نبی پر درود نہیں پڑھیں گے تو اللہ کے نبی کی نزدیکی کیسے حاصل ہوگی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بات ظلم سے ہے، یہ بات ظلم سے ہے کہ کسی شخص کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑھے۔ ایسے آدمی کو بخیل بھی کہا گیا ہے، کنجوس کہا گیا ہے کہ جو آدمی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا نام مبارک سنے اور آپ کے اوپر درود نہ پڑھے، ایسے شخص کے ظلم میں کیا تردد ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کے اتنے انعامات، اتنے احسانات بندوں کے اوپر ہیں، مسلمانوں کے اوپر ہیں، تمام انسانوں کے اوپر ہیں۔ اس کے باوجود اگر اہل ایمان اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود نہ پڑھیں تو اس کے بخیل ہونے میں کیا تردد، اس کے ظالم ہونے میں کیا تردد ہو سکتا ہے۔ ہمارے نوجوان آج ان کے پاس ناچنے کا وقت ہے، گانے سننے کا وقت ہے اور سارے دن کھیلنے کا وقت ہے۔ میرے بھائی، تو اس لیے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھیں، اللہ کی رحمتیں بھی ہمارے اوپر نازل ہوں گی، اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا۔ اسی طریقے سے ہمارے نوجوانوں کے پاس ایک بڑی ہی افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ
کہ آج ہمارے نوجوان اللہ کو ناراض کر کے غیروں کو خوش کر رہے ہیں۔ ابھی کاوڑ یاترا جا رہی ہے، اس کے سامنے نوجوان جا کر کے سڑکوں پر ناچ رہے ہیں۔ او بے غیرتو، ظالموں، جابرو، تم کیا چاہتے ہو؟ کیا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا چاہتے ہو؟ کیا اللہ یہ چاہتے ہو کہ اللہ آسمان سے پتھر برسا دے؟ اللہ کو ناراض کر کے غیروں کو خوش کرنا چاہتے ہو؟ میرے بھائیو، اگر کسی کام سے آپ کے باپ راضی ہوں اور آپ کی ماں راضی ہو، آپ کے رشتہ دار راضی ہوں، لیکن اللہ راضی نہ ہو، تو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے آپ کو۔ چہ جائے کہ آپ غیر مسلموں کو، کافروں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہو۔ اس سے بڑا ظالم، اس سے بڑا بے غیرت، اس سے بڑا بے مروت، بے حس کون ہو سکتا ہے؟ آج ہمارے نوجوان مسلمانوں کی حالت ہو گئی ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔